پھر ہے اسم ضمیر، وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، کیونکہ تحریر و تقریر میں ایک نام کا بار بار لانا معیوب سمجھا جاتا ہے، مثلا وہ، تو، تم وغیرہ۔ جیسے ندیم آیا اور اس نے سبق پڑھایا اور وہ چلا گیا، اس میں اس اور وہ دونوں ضمیریں ہیں جو ندیم کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ ضمیر جس کی جگہ استعمال ہوتی ہے اسے مرجع کہتے ہیں۔ اس میں ضمیر، اس کو انگلش میں پروناؤنس کہتے ہیں۔ اور جیسے ندیم لفظ ہے، ندیم آیا، اس نے پڑھایا اور چلا گیا، ندیم کی جگہ جو لفظ استعمال ہوں گے اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں، اور جس کے لیے اس میں سے ضمیر استعمال ہوتے ہیں اسے مرجع کہتے ہیں۔ اب ندیم اس میں جملے میں مرجع ہے۔ اس میں ضمیر کی قسمیں، اصل میں اس میں ضمیر دیکھیں، ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی، ضمیر فاعلی۔ اب دیکھیں اس میں ضمیر کی 3 حالتیں ہوتی ہیں اور اس کی 3 جو ہے نا اشخاص ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ضمیری حالت، ضمیر فاعلی حالت ہوتی ہے، سبجیکٹو کیس اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ پھر ہوتی ہے مفعولی حالت، آبجیکٹو کیس۔ پھر ہوتی ہے ضمیر اضافی اور پوزیسو کیس۔ یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، 3 کیسز ہوتی ہیں، سبجیکٹو، آبجیکٹو اور پوزیسو۔ اور 3 پرسنز ہوتے ہیں، اشخاص ہوتے ہیں، متکلم کلام کرنے والا، بولنے والا، حاضر سننے والا، سامنے جو موجود ہو، غائب جو موجود نہ ہو اور اس کے بارے میں بات کی جائے تو وہ غائب ہوتے ہیں۔ اس طرح 3 اشخاص اور 3 حالتیں۔ اب دیکھیں ضمیر فاعلی، سبجیکٹو کیس کیا ہوتا ہے؟ وہ ضمیر ہے جو کسی فعل کا فاعل رہی ہو، وہ یہ ہیں۔ اب دیکھو متکلم، حاضر، غائب۔ متکلم میں واحد جمع، حاضر میں بھی واحد جمع ہوتے ہیں اور غائب میں بھی واحد جمع ہوتے ہیں۔ متکلم بولنے والا ایک بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ واحد متکلم میں، جمع متکلم ہم، یعنی کہ آئی وی۔ اس طرح حاضر، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد حاضر میں تو، جمع حاضر میں تم۔ ان دونوں کے لیے یو کا لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش میں۔ غائب کے لیے جو موجود نہ ہو، واحد غائب اور جمع غائب۔ جمع غائب کے لیے دے استعمال ہوتا ہے اور واحد غائب کے لیے ہی، شی، اٹ استعمال ہوتا ہے۔ ضمیر مفعولی، وہ ضمیر جو مفعول کی جگہ استعمال ہوتی ہے، وہ یہ ہے۔ اب متکلم میں دیکھیں، اب آئی کا می آئے گا، کیا آئے گا؟ می، واحد متکلم۔ اور جمع اس کا کیا آئے گا؟ وی کا اس آئے گا۔ اس طرح حاضر میں یو، تم کا تمہیں یو آئے گا اس کا، اور واحد حاضر کا یو، اور حاضر جو ہے نا ضمیر مفعول میں وہ بھی یو آئے گا۔ اس طرح جمع غائب میں انہوں لکھا ہے تو دے، دیر، دیم آئے گا جمع غائب میں۔ اور اس طرح ہی، شی، اٹ کے ساتھ ہی کے ساتھ ہم، شی کے ساتھ ہر، اٹ کے ساتھ اٹ، یا ون کے ساتھ ون آئے گا۔ اب آخری دیکھیں ضمیر اضافی، وہ ضمیریں جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہو، وہ یہ ہیں۔ متکلم، جمع متکلم، واحد متکلم، یعنی کہ میں، میرا، مجھے۔ اب یہ اس میں کیا ہے؟ یہ ضمیر اضافی ہے، پوزیسو کیس، ملکیتی حالت ہے۔ اس طرح میرا، میری، ہمارا، ہماری، تمہارا، تمہاری، تیرا، تیری، ان کا، اس کا، یہ آتا ہے۔ اب اس کا میں آپ کو ترتیب، سمپل سی ترتیب بتا دیتا ہوں۔ آئی، مائی، می، وی، اور اس، یہ متکلم میں فرسٹ پرسن میں آئیں گے۔ اچھا یو، یور، یورز، یو، یہ سیکنڈ پرسن میں، اور دے، دیئر، دیئرز، دیم، یہ تھرڈ پرسن میں جمع میں، اور واحد میں ہی، ہیز، ہم، ہی، شی، ہر، ہرز، ہر، اٹ، اٹس، اٹ، اور ون، ونز، ون۔ اس طرح یہ اس کی 3 حالتیں ہو گئی اور 3 اشخاص بن گئے۔ اس میں اشارہ، وہ لفظ جو اس میں اشارہ کرنے کے لیے مقرر ہوں۔ اشارے 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ قریب اور دور۔ جیسے وہ، یہ، وہ دور کی چیز کے لیے اور یہ نزدیک کی چیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ وہ لڑکا، یہ کتاب، یہاں، وہ، اور یہ اسم اشارہ ہے، وہ اور یہ اسم اشارہ ہے، اور لڑکا اور کتاب مشار الیہ ہے۔ یہ سوال بھی کئی مرتبہ پوچھا گیا، مشار الیہ کیا ہوتا ہے؟ مشار الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے کہ وہ لڑکا، اب اس میں لڑکا مشار الیہ ہے، اور جو اس میں اشارہ ہے وہ استعمال ہوگا۔ اس میں موصول،
وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے. مطلب یہ جملے کے ساتھ لگے گا تو معنی سمجھ آئے گا ورنہ نہیں. دیکھیں جو کوئی، جس، جسے، جنوں، جنہیں، جو کچھ، جو چیز، قواعد میں اسے ضمیر موصولہ یا اسم موصولہ بھی کہتے ہیں. یہ اسم موصول ہوتے ہیں جو کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر معنی سمجھ میں نہ آئے.